ایک ہی تفسیر کا حوالہ اٹھا لیا جائے، اسی آیت کریمہ کے تحت اگر تفسیر بیان کرتے رہیں تو کئی گھنٹے گزر جائیں لیکن تفسیر ختم نہ ہو، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ تو اس آیت کریمہ کی علماء کرام نے بے شمار کثیر احادیث طیبات کے ساتھ تفسیر بیان کی ہے۔ آج ہم اس آیت کریمہ سے ایک نقطہ حاصل کریں گے اور اسی نقطہ نظر پر بحث کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا اختلاف ہے کہ ایک گروہ ہے مسلمانوں کے اندر فرقے کا، وہ گروہ کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اب ہم نے نماز قائم کر رکھی ہے، اب نماز کہاں پر قائم کر رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نماز ہم نے دل کے اندر قائم کر رکھی ہے، ہم دل سے مانتے ہیں جی نماز فرض ہے، تو ہم نے جو نماز ہے وہ دل کے اندر ہی قائم کر رکھی ہے۔ اسی نظریے پر، اسی خبیث نظریے پر آج کے جو 2 نمبر پیر ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، اسی خبیث نظریے پر آج کے جو جہالاء ہیں وہ بھی چل رہے ہیں۔ لیکن وہ فرقہ جو ہے وہ انہی کے ساتھ اس کا علیق سلیق ہے اور انہی کے ساتھ اس کا اٹیچ ہے، اور وہ کہتے ہیں جی جناب ہم نے نماز قائم کر دی ہے، نماز تو دل کے اندر ہے، اب ہم نے قائم کر لی ہے۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے، ہم تو تمہیں عقلی تبلیغ کے ساتھ ایک جواب دیتے ہیں، اگر تمہارا جی چاہے تو تسلیم کر لو کہ اگر تم نے نماز قائم کر دی ہے دل کے اندر، نماز تم نے بظاہر نہیں پڑھی لیکن تم کہتے ہو ہم نے دل کے اندر نماز قائم کر دی ہے، تو روٹی کھانا بھی دل کے اندر ہی کر لیجیے کہ یہ جی ہم کھانا جو ہے وہ بھی دل کے اندر ہی کھاتے ہیں، اب ہم ظاہر کھانا نہیں کھائیں گے، پانی ہے وہ ہم دل کے اندر پیتے ہیں، ہم ظاہر پانی نہیں پیئیں گے۔ اگر اپنے پیٹ کی باری آئے اور تم کہو کہ جناب ہم نے یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی پینا ہے، پیٹ کی باری آئے تم کہتے ہو ہم نے سارے کام کرنے ہیں، پھر جب اللہ کی عبادت کی باری ہے تم کہتے ہو کہ جناب یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ یوں ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، اب ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، تم کہتے ہو جی نماز ہم نے دل کے اندر قائم کر لی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں بستر سے اٹھ کر مسجد جا نہ سکے اقبال، بستر سے اٹھ کر مسجد جا نہ سکے اقبال، آرزو رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ ہاں جی، تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ لوگ آرزو رکھ کے بیٹھے ہیں جی جنت بھی ہماری ہے۔ ہاں جی، پھر کس طرح تم کس منہ سے کل قیامت والے دن حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گے؟ لیکن آگے اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ زکوٰۃ کی اسلام کے اندر اہمیت کیا ہے؟ اور زکوٰۃ ایک وہ کارنامہ ہے جو حقیقت کے اندر اللہ کی عبادت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے ایک سبب بنتا ہے، ان کے لیے ان کی حمایت کا ایک سبب بنتا ہے، ان کی حمایت کا ایک سبب بنتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے جو اللہ کے بندے ہیں ان بندوں کے لیے یہ ایک سبب اور رہنمائی کا بھی ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکی۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ پاکی۔ تو زکوٰۃ کو اس کا اور معنی ہے بڑھنا، یعنی کہ ایک کوئی کام ہے نا، اب کسی چیز سے ہم نے پاک اور ستھری چیز نکالنی ہے تو
باہر دے دو جو اندر سامنے. تو ہم نے مال سے جب نکالیں گے اور یہ مال ہمارا ہو جائے گا پاک، تو یہ ایک حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے مومنوں پر فرض کیا گیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. فرمایا چونکہ زکوٰۃ کی برکت سے انسانی جو بخل ہے، انسان کے اندر جو بخل والی مرض پائی جاتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کا بخل ختم ہو جاتا ہے. اور اس طرح کر کے زکوٰۃ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول تھے، ان کو بھیجا. حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف روانہ فرمایا نا، یمن کی طرف روانہ فرمایا، تو امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ، تم نے ایک کام کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ تم اہل کتاب کے پاس جانا. جو قوم ہے نا اہل کتاب کی، تم ان کے پاس جانا. اہل کتاب کی قوم کے پاس جانا. اہل کتاب کون سے لوگ ہیں؟ یہودی یا عیسائی. ان کے پاس تم نے جانا ہے اور جا کر کیا فرمانا ہے؟ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اگر تو وہ مشرکین ہو وہاں پر، تم نے ان کو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینی ہے. اور اگر وہاں پر اہل کتاب موجود ہے، وہ رب کو تو ایک مانتے ہیں، لیکن ساتھ تم نے میرے نبی ہونے کا بھی تصدیق کرنی ہے، میرے نبی ہونے کی تصدیق کرنی ہے کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے. اگر وہ اس میں فرما برداری کرے، اطاعوا لذالک فاعلمهم وان اللہ قد فرض علیہم. تو اگر وہ اس میں فرما برداری کرے، امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو تم انہیں بتانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دن کے اندر علیہم 5 صلوات، دن کے اندر 5 نمازیں تم پر فی الیوم واللیلہ، رات اور دن کے اندر کتنی نمازیں فرض کی ہے تھی؟ 5 نمازیں. آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ اس کو مان جائیں تو انہیں سکھانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے. آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم انہیں کہہ دینا کہ تم پر اللہ نے زکوٰۃ بھی فرض کی گئی ہے جو ان کے مالوں سے لی جائے گی. جو وہاں پر یمن کے اندر مالدار رہتے ہیں نا، اس حدیث کا پس منظر کچھ یوں ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب جا رہے تھے نا یمن کی طرف روانہ ہوئے، امام الانبیاء نے یمن کا علاقہ جو ہے وہ امام الانبیاء کے دور کے اندر فتح ہوا. اب فتح ہونے کے بعد امام الانبیاء نے یمن کا حاکم حضرت معاذ بن جبل کو بنایا اور بنا کر فرمایا اے معاذ، تم اس وقت تک نہیں لوٹ سکتے جب تک میں دنیا سے بظاہر پردہ نہ کر جاؤں، اور تم لوٹو گے میرے روضہ انور پر، تم لوٹو گے میرے روضہ انور پر. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئے، لیکن امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میں اس علاقے کا حاکم بنا رہا ہوں، تمہارا سب سے پہلے کیا حق بنتا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے جی؟ نماز کا تم نے حکم دینا ہے. پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، پہلے تم نے اسلام کی دعوت دینی ہے. اچھا، امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، امام الانبیاء نے، اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. امام الانبیاء نے فرمایا تم نے پہلے جا کر، میں تمہیں حاکم بنا رہا ہوں فلاں علاقے کا، تم نے جا کر کیا کام کرنا ہے؟ وہاں جا کر تم نے پیغام حق دینا ہے، تم نے اسلام کی دعوت دینی ہے. وہ تھے حکمران جنہوں نے حکمرانیاں کی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل ہوئے تارک خدا ہو کر. آج کا حکمران ہے بس کرسی کا لالچ ہے،
ہاں جی بس کرسی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جی ہمارے پاس، ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ امام الانبیاء نے جس کو حاکم بنایا، حضور نے کہا حضور نے فرمایا تم نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وہاں جا کر اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اب یہاں پر اسلام کی دعوت دینے والا بھی کوئی حکمران ہے؟ ہاں جی کوئی چلا جائے بین الاقوامی اقوام متحدہ کے اندر جا کر کھڑے ہو کر تقریر کرے اور تقریر کرتے ہوئے کہے جی میں سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، یہ بھی کوئی کام کیا جاتا ہے جی؟ کوئی نہیں کیا جاتا۔ ہاں جی اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو انگریزوں کو کہ اس ملک کے اندر جا کر یہ بات ہوتی ہے کہ کشمیر پر اتنا ظلم ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ فلسطین کے اندر ٹینک جو ہے وہ ایک طرف سے اسرائیلی ٹینک لے کر آئے اور دوسری طرف سے مسلمان غلاموں کے ساتھ ان سے لڑائی کرے، یہ بات وہاں پر ہوتی ہے؟ اقبال نے فرمایا بھول جاؤ ایسی بات وہاں پر نہیں ہوتی۔ ہاں جی یہ بات نہیں ہوتی کہ برما کے اندر کتنا ظلم ہو گیا، ہاں جی یہ بات نہیں ہوتی کہ تورا بورا کی جو پہاڑی ہے اس سے کتنا جناب خون بہایا گیا مسلمانوں کا، یہ وہاں پر بات نہیں ہوتی۔ بات کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا بات وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جناب جو حضور کا قانون بنتا ہے اس پر بحث ہوتی ہے۔ ہاں جی جو حضور نے کہا، اقبال فرماتا ہے الحضر 100 بار آئین محمد سے 100 بار الحضر، ان کو ڈرایا جاتا ہے یہ جو 295 کا قانون بنا نا پاکستان کے اندر اس کو ختم کیا جائے۔ ہاں جی یہ کیوں بن گیا جی؟ یہ اس سے تو جناب گستاخوں کو قتل کیا جائے گا، گستاخوں کو واصل جہنم کیا جائے گا، یہ قانون کیوں بنا؟ ہاں جی اقبال نے فرمایا الحضر 100 بار آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر۔ ہاں جی تو ان کو ڈرایا جاتا ہے جی، مسلمانوں کو بھی ڈرایا جاتا ہے تم نے یہ قانون بنا دیا جی اب یہ تم کو بھی قتل کر دیا جائے گا، کہا جائے گا گستاخ رسول تھا معاذ اللہ۔ یہ بات پر بحث ہوتی ہے، یہ بات پر بحث و تکرار ہوتا ہے، یہ بات تو نہیں نہ ہوتی کہ جناب حکمران جا کر کہے جی میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، حکمران جا کر کہے جی میں تمہیں 5 نمازوں کا کہتا ہوں، حکمران جا کر کہے میں آپ کے سامنے 1947 سے لے کر آج تک آپ بزرگ بیٹھے ہیں جی۔ ہاں جی آپ نے آج تک کسی سے سنا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر جتنے بھی حکمران آپ کے دور کے اندر گزرے ہیں اب تک جو بھی آیا ہے کسی نے آ کر یہ کہا ہو کہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس لیے ہر بندہ باہر زکوٰۃ نکال کر رکھے؟ ہاں جی کسی نے یہ بات کی ہے؟ کوئی نہیں کی۔ ہر کسی کو اپنی کرسی کا لالچ ہے۔ ہاں جی یہ حکمرانی نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر وہ اسلام کی دعوت مان جائے پھر ان کو تم نے کیا اور کون سی دعوت دینی ہے؟ نماز کی دعوت دینی ہے۔ اگر نماز کی دعوت کو قبول کر لے، اگر نماز کو چھوڑ دے تو وہ مرتد ہو گئے۔ ہاں جی اگر نماز کی دعوت کو قبول کر لے، امام الانبیاء نے فرمایا تم نے پھر ان کو سکھانا ہے زکوٰۃ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ پھر اگر وہ اس چیز کو مان جائے ان سے کہا جائے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے نا یہ ان کے مالوں سے لی جائے گی، ان کے مالوں سے لی جائے گی، انہیں مالدار بندوں سے وہ زکوٰۃ لی جائے گی اور زکوٰۃ لے کر حکومت خود نے کھا جائے گی۔ ہاں جی زکوٰۃ ضرور لی جائے گی لیکن حکومت خود نہیں کھائے گی بلکہ وہ زکوٰۃ لے کر جو وہاں پر غریب رہتے ہیں وہ انہیں کو ان کا حق ادا کیا جائے گا۔ آج بتائیں جی اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دے بھی دیتا ہے، ہاں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے بینکوں کے اندر جتنے لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کی کٹوتی ہو جائے گی، بڑے بڑے ڈیلر جو ہے بڑے بڑے ڈاکو جو ہے وہ بینکوں سے اپنے پیسے نکال لیتے ہیں۔ ہاں جی زکوٰۃ میں نہ کاٹی جائے ہمارے مال سے، وہ اس طرح بینکوں سے اپنے پیسے ہر کوئی اپنے پیسے بینکوں سے نکال لیتا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی زکوٰۃ نہ کاٹی جائے جی، اگر زکوٰۃ کاٹی گئی تو پتہ نہیں کتنے لاکھ۔ میں حقیقت بات کے اندر کہتا ہوں اس ملک کے اندر آج لوگ کہتے ہیں نا یہ ملک جو ہے یہ قرضے کے اندر مبتلا ہے، میں حقیقت بات کہتا ہوں اس ملک کے اندر جتنے بھی امیر لوگ ہیں جتنے بھی مالدار لوگ ہیں اگر وہ اپنی زکوٰۃ ایک مرتبہ 1 سال کی زکوٰۃ دے دے ملک کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہو گیا جی؟ یہ بات کرنی نہیں، یہ حکمران نے یہ بات کرنی نہیں، حکمران نے بس بات کرنی ہے کرسی کی، مجھے کرسی چاہیے، مجھے کرسی چاہیے، جس طرح سے مرضی ہو، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں، بس چاہیے تو کرسی چاہیے۔ ہاں جی آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان کے مالوں سے تم نے زکوٰۃ لی پھر لوٹانی کا پر ہے انہیں کے غریبوں میں لوٹائی جائے گی۔ آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اس کی اطاعت کرے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ
وکرائم اموالہم، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اس کی اطاعت کرے، زکوٰۃ بھی دے دے، پھر تم نے ان کے مالوں کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اگر وہ مان لیں تو ان کے بہترین مالوں سے بچنا ہے۔ بہترین مالوں سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تم نے ان سے لالچ کے اندر آ کر کچھ رشوت نہیں لینی، اس طرح کی چیزیں نہیں لینی۔ آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آگے وَاتَّقِ دعوت المظلوم، وَاتَّقِ دعوت المظلوم، میں یہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں، فلاں علاقے کا تمہیں حکمران بنایا جا رہا ہے، فلاں علاقے کا تمہیں حاکم بنا کر میں بھیج رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل کو امام الانبیاء نے فرمایا میں تمہیں فلاں علاقے کا حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ وَاتَّقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے۔ تم نے کرنا کیا جی؟ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ پتہ نہیں کتنے غریب جو ہیں وہ ہسپتالوں کے اندر مر گئے، کتنے غریب جو ہے وہ آج بد دعائیں دے رہے ہیں، کتنے غریب جو ہے وہ آج بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کتنے غریب جو ہے وہ جن کو شر برسا کر جن کو شہید کیا گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اور خدارا تم نے مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے۔ یہ حاکم کا حق ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ آگے امام الانبیاء نے فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیوں کہ اس کی دعا سے ڈرنا ہے، یہ دعا اس بندے کے اور رب کے درمیان پردہ ہے۔ اگر تم نے اس پردے کو چھیڑ دیا نا تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیوں؟ وہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے، وہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القیامہ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کوئی سونے چاندی والا نہیں جو اس کا حق ادا نہ کرے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو بندہ سونا اور چاندی کا حق ادا نہیں نہ کرتا اس کا انجام کیا ہے؟ قیامت والے دن جب قیامت کا دن ہوگا، امام الانبیاء نے فرمایا صفحت له صفائح من نار۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے قیامت والے دن اس کو دوزخ کی آگ کے اندر ڈنسایا جائے گا، دوزخ کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، پھر اس کو کیا کیا جائے گا؟ پھر اس کے لیے ایک پترا نما، جس طرح پترے نہیں ہوتے، لوہے کے پترے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا ایک پترا ہوگا، اس کو دوزخ کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا۔ وہ پترا دوزخ کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا جو بندہ سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ہاں جی، یہ میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں خدا را اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس سے زیادہ ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ کسی کے پاس اتنا استعمال کے اندر پیسہ ہے کہ اس کے بینک کے اندر کم از کم 1 سال کی مدت تک 1 لاکھ روپے تک رہتا ہے، اس کو چاہیے وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن کرے کون جی؟ اگر یہ کام ہم نے کرنا شروع کر دیا تو اسلام تو غالب آ جائے گا۔ ہاں جی، شیطان تو ناراض ہو جائے گا۔ ہم نے شیطان کو بھی راضی رکھنا ہے۔ ہاں جی، ہم نے شیطان کو بھی راضی رکھنا ہے، ہم نے قرآن کا درس چھوڑ دینا ہے۔ ہاں جی، اقبال کہتے ہیں جی اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اگر ہم نے قرآن کا درس چھوڑ کر ہم نے قرآن کا درس کو چھوڑا، قرآن کی باتوں کو ہم نے چھوڑا، ہاں جی، اور قرآن کو چھوڑ کر ہم اس سے گئے دور، تو پھر زمانہ کیا ہوا؟ زمانے کے اندر مسلمان ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ہاں جی، اقبال کہتے ہیں جی اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ پھر آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، اس کی پیشانی بھی داغی جائے گی اس پترے کے ساتھ کہ تم نے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کی۔ ہاں جی، تم نے اس کی پیٹھ، یہ جو کمر ہوتی ہے نا، اس کو بھی داغا جائے گا، تم نے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کی۔ ہاں جی، آج تو ہم لے کر بیٹھے ہیں، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں کرتا، جس کے پاس جتنا مال ہے وہ کہتے ہیں جی بس میرے پاس ہے، میرا ہی ہے، میں کسی کو دینے والا نہیں ہوں۔ تو یہ قیامت والے دن پھر اس سے جب تم سے حصہ لیا جائے گا پھر کیا بنے گا ہمارا؟ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کی پیٹھ داغی جائے گی، جب بھی لائے جائیں گے تو لوٹائے جائیں گے،
اس سے مراد کیا ہے کہ اس کو ایک مرتبہ پھر اس پترے کو گرم اور کیا جائے گا، پھر اس کو گرم کر کے پھر اس کو داغا جائے گا، پھر گرم کیا جائے گا، پھر داغا جائے گا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا۔ اس 50,000 سال کے دن کے اندر اس بندے کو بار بار داغا جائے گا، پھر جنت دوزخ کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ یہ تو ہے جس نے سونے اور چاندی کی زکات نہیں دی۔ ہاں جی، جنہوں نے سونے چاندی کی زکات نہیں دی، جنہوں نے برتنوں کی زکات نہیں دی، جنہوں نے اپنے دہیج کی زکات نہیں دی، آج ہماری مائیں بہنیں دہیج کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے وہ اس کمرے کو تالا لگا کر بیٹھتے ہیں جیسے بہشتی دروازے کو تالا لگائے۔ ہاں جی، بہشتی دروازے کے اندر داخل کب ہونا ہے؟ سال کے اندر داخل ہونا ہے، اس سے پہلے بہشتی دروازے کے اندر داخل ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اس طرح اپنے اس دہیج کی حفاظت کرتی ہے جس طرح بہشتی دروازے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کل قیامت والے دن اسی دہیج کا اگر بوجھ بنا کر ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا جائے گا، پھر یہ کیا کریں گے؟ ہاں جی، اقبال کہتا ہے کیا کہوں کچھ اور بھی کہہ کے بنوں معقول، پہلے ہی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کیوں میں زہر الہ ان کو کبھی کہہ نہ سکا کر۔ اقبال کہتا ہے میں نے جو سچ کی بات شروع کی نا تو اس کے بعد مجھ سے اپنے بھی خفا ہو گئے اور بیگانے تو پہلے ہی ناخوش تھے۔ ہاں جی، لوگوں نے کہا اقبال لبرل تھا، اقبال نے نانک کی جناب فضیلت کے اندر یہ باتیں کی، اقبال نے جناب فلاں بندے کی فضیلت کے اندر یہ باتیں کی، فلاں کی فضیلت کے اندر یہ باتیں کی، تو وہ اقبال نے مانا کہ میں مجھ سے بڑا ٹیڑھا بندہ کوئی نہیں تھا، میں تو اتنا ٹیڑھا بندہ تھا، میں تو جناب ولیوں کو بھی کوئی نہیں مانتا تھا۔ پھر اقبال بتا تجھے کس چیز نے سیدھا کیا؟ اقبال کہتا ہے اقبال تیرے عشق نے سب پر دیے نکال، مدت سی آرزو تھی سیدھا کرے کوئی، یہ آرزو لے کر آیا تھا، میں جب انگریزوں سے پڑھ کر آیا مجھ سے ٹیڑھا بندہ کوئی نہیں تھا، لیکن جب حضور کا عشق میرے اندر آیا نا تو پھر اس نے میرے سارے جو بل تھے وہ نچوڑ کر سیدھے کر دیے۔ ہاں جی، اور بل جو سارے میرے اندر پنجابی کے اندر جس کو وٹ کہتے ہیں، میرے سارے اس نے وٹ نکال کے رکھ دیے۔ تو حضور کے عشق کی وجہ سے اقبال نے کہا اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کیوں میں زہر الہ ان کو کبھی کہہ نہ سکا۔ تو یہ جو ہماری مائیں بہنیں دہیج لے کر بیٹھ جاتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے، سال کے بعد نکالتی ہیں، جی نکال کر تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو استعمال نہیں کرنا، ان کو دھونا ہے، دھو کر پھر رکھ دینا۔ سال ہو گیا اب دھو دیا، دھو کر پھر رکھ دیا، جو برتن تو استعمال کے اندر آ گیا اس کی زکات ختم ہو گئی، لیکن استعمال کے اندر لانا نہیں، اب اس کی زکات ان پر فرض ہے، اس کی زکات ان پر فرض ہے۔ اب یہ کون دے گا؟ یہ کون دے گا؟ پھر آگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام